بھائیو اور دوستو، آج میں آپ کو مایوسی کے اوپر چند اہم باتیں بتانا چاہوں گا۔ جب کسی مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ وہ عبادت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا دل عبادت کے اندر نہیں لگتا ہے، نہ وہ نمازیں پڑھتا ہے، نہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، نہ وہ دعائیں مانگتا ہے، بلکہ وہ عبادت سے جی چراتا ہے۔ اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ہے مایوسی۔ اسی لیے اسلام نے مایوسی کو کفر قرار دیا ہے۔ اس کو کفر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ آپ کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے غفور الرحیم، لیکن جب آپ مایوس ہو جاتے ہو تو آپ کو اللہ تعالیٰ پر ایک طرح کا بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو غفور اور رحیم تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ یہ جو مایوسی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب آپ مایوس ہو جاتے ہو کوئی گناہ کرنے کے بعد، تو مایوسی جب ہم پر چھا جاتی ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہم پر حملہ ہوتا ہے۔ وہ شیطان دراصل ہم کو مزید عبادت کرنے سے روکتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم عبادت کریں، وہ نہیں چاہتا ہے ہم توبہ اور استغفار کریں۔ اسی لیے مایوسی کی وجہ سے آپ یہ محسوس کرو گے کہ شیطان آپ کو آپ کے ماضی کے گناہوں کو ریمائنڈ کرواتا ہے۔ آپ کو اپنے ماضی کے گناہ یاد آنے لگتے ہیں تو پھر آپ یہ رائے قائم کرتے ہو کہ اب میری نماز کا کیا فائدہ، میری دعاؤں کا کیا فائدہ، میری تلاوت کا کیا فائدہ، میں نے تو فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا، میری نماز قبول نہیں ہو جائے گی، میرا دل خراب ہو چکا ہے، میرا دل پیور نہیں ہے، اس لیے میری عبادت قبول نہیں ہو جائے گی۔ اسی کو کفر کہا گیا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، قرآن تو کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، نا امید نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہاں پر لفظ آیا ہے جمیعاً، جمیعاً کا مطلب ہوتا ہے تمام کے تمام گناہ، یعنی آپ نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، چاہے چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، بشرط ہے کہ آپ میری طرف رجوع لائیں، بشرط ہے کہ آپ استغفار کریں، آپ توبہ کریں، آپ نادم اور عاجز ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مزید اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں جب ہم سے نافرمانی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کون آپ کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ یہ شیطان آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ وہ آپ کے اندر مایوسی ڈال دیتا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہو۔ ہمارے ذہنوں میں وہ حدیث قدسی بھی رہنی چاہیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے وہم و گمان کے حساب سے اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں، اور جو میرا بندہ میرے ساتھ حسن ظن رکھے گا، پازیٹیو گمان رکھے گا، تو وہ مجھے پازیٹیو ہی پائے گا، میں اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کروں گا۔ اور جو میرا بندہ میرے ساتھ سوء ظن قائم کرے گا، برا گمان رکھے گا، تو وہ مجھے ویسا ہی پائے گا، میں اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین صفت ہے کہ وہ غفور ہے، رحیم ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں، ہم مزید اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ آپ کو شیطان اللہ سے دور کرتا ہے۔ وہ آپ کے اوپر مایوسی مطلب ڈال دیتا ہے، اور آپ کے دل کے اندر مایوسی چھا جاتی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہو۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی گناہ کریں تو ہم جلد ہی جلد توبہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ قائم کریں، ہم توبہ کریں، ہم سجدے میں روئیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ گناہ کرنے کے بعد اگر آپ فوری طور توبہ کر لیتے ہیں تو آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس طرح سے آپ نئی زندگی کا اور ایک پاکیزہ زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ آپ کے تمام گناہ دھل سکتے ہیں اگر آپ گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ قائم کریں۔ مایوسی کفر ہے، یہ آپ کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے، یہ آپ کو اللہ کے بارے میں نا امید اور بدگمان کر دیتا ہے۔ اس لیے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، ریگریٹ ہونا چاہیے، انسان کو اپنے آپ کو کوسنا چاہیے جب ہم سے گناہ ہو جائے، لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ مایوسی شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان ہم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ قائم کرنے نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے آپ گناہ کرنے کے بعد نمازوں سے بھاگتے ہو، قرآن مجید سے بھاگتے ہو، اور دعا استغفار سے بھاگتے ہو۔